تصور کریں آپ کے فون کی اسکرین پر اچانک ایک میسج چمکتا ہے۔ میسج میں لکھا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے منجمد کیا جا رہا ہے اور اپنے فنڈز بچانے کے لیے فوراً اس لنک پر کلک کریں۔ اور بس وہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ بالکل تیز ہو جاتی ہے، دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں کہ بھئی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب جائے گی، اور اسی گھبراہٹ میں انسان اس لنک پر کلک کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور بس صرف اس ایک کلک کی دیر ہوتی ہے اور اکاؤنٹ میں موجود ساری رقم غائب۔ مطلب یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آج کی حقیقت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا آج کل روزانہ ہزاروں لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب دھوکہ صرف بازار میں ہوتا تھا، بالکل کسی دکان پر یا چلتے پھرتے۔ ہاں، لیکن اب یہ فراڈ ہمارے ڈرائنگ رومز، ہمارے موبائل فونز، واٹس ایپ اور ایزی پیسہ تک آ پہنچا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ فراڈ کرنے والے، جنہیں ہم ہیکرز یا دھوکے باز کہتے ہیں، وہ کبھی بھی انسان کی عقل یا ذہانت پر حملہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، عقل پر حملہ نہیں کرتے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اگر وہ کسی کی عقل کو چیلنج کریں گے تو انسان فوراً منطقی انداز میں سوچے گا، جسے ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، بندہ سوال پوچھنا شروع کر دے گا۔ جی، تو اس کے بجائے ان کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار انسانی جذبات ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ انسان کے بنیادی جذبات یعنی خوف، لالچ یا جذباتی وابستگی کا سہارا لیتے ہیں۔ نفسیات کا ایک مانا ہوا اصول ہے کہ جب جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں تو سوچنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت وقتی طور پر بالکل مفلوج ہو جاتی ہے۔ اوہ، مطلب وہ سیدھا دماغ کے اس حصے پر وار کرتے ہیں جو ایمرجنسی میں کام کرتا ہے۔ 100% درست۔ وہ اسی حصے کو متحرک کرتے ہیں جو ہنگامی صورتحال میں فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اچھا، ایک منٹ رکیے، یہ بات سننے میں تو بڑی سیدھی لگتی ہے، مگر عملی طور پر ایسا کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک پڑھا لکھا شخص، کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا بینکر جس نے زندگی میں اتنی پیچیدہ چیزیں سیکھی ہوں، وہ ایک عام سے میسج پر اپنے حواس کیسے کھو سکتا ہے؟ دستاویز اس کی بہت واضح نشاندہی کرتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا قدم ہوتا ہے خوف پیدا کرنا۔ صحیح۔ فراڈ یہ ایسی صورتحال بناتے ہیں جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اگر اس نے ابھی کچھ نہ کیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا فون پر کوئی کہے گا کہ میں FIA سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے شناختی کارڈ پر ایک غیر قانونی سم چل رہی ہے۔ اوف، اب ایک عام شہری تو پولیس یا FIA کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ بالکل گھبرایا جاتا ہے، اور اگر ڈر کام نہ آئے تو پھر وہ لالچ کا جال پھینکتے ہیں۔ جیسے کہ مبارک ہو، آپ کی قراندازی میں گاڑی نکل آئی ہے، یا اس اسکیم میں پیسے لگائیں اور 2 دن میں رقم دوگنی کر لیں۔ اور ان تمام حربوں کو جو چیز سب سے زیادہ کامیاب بناتی ہے وہ ہے جلد بازی۔ جلد بازی؟ جی، وہ بار بار کہتے ہیں ابھی فیصلہ کریں، کال مت کاٹیے گا، کسی اور سے مشورہ مت کریں۔ یہ جلد بازی والا پہلو واقعی بہت خطرناک ہے۔ مطلب یہ تو بالکل کسی ایکشن فلم کے اس ٹائم بم کی طرح ہے نا، جس کی اسکرین پر سرخ رنگ میں سیکنڈز کم ہو رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹک ٹک۔ ہاں، بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ اور اس آواز سے انسان اتنا حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ ذہن پر ایک شدید دباؤ طاری ہو جاتا ہے، اور اسی گھبراہٹ میں ہیرو صحیح تار کاٹنے کے بجائے غلط تار کاٹ بیٹھتا اور بم پھٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے اور جس پر مجھے اکثر حیرت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں لوگ اتنی جلدی کسی کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ خاص طور پر اگر کسی کا لہجہ بہت نرم ہو، وہ بات بات پر قسمیں کھا رہا ہو، یا اس نے کوئی مخصوص مذہبی حلیہ اپنایا ہوا ہو، تو لوگ فوراً اپنا دفاعی حصار کیوں گرا دیتے ہیں؟ مطلب کیا ہم اتنے سادے ہیں؟ دیکھیں، اس کی جڑیں ہماری معاشرتی اور ثقافتی نفسیات میں پیوست ہیں۔ ہم لوگ ظاہری رکھ رکھاؤ اور میٹھے بول سے بہت جلدی متاثر ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ ہم لاشعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ جو شخص اتنی شائستگی سے بات کر رہا ہے یا جس نے مذہبی لباس پہنا ہوا ہے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ صحیح۔ لیکن یہ دستاویز اس حوالے سے ایک انتہائی ٹھوس اصول بیان کرتی ہے جسے سب کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ سچائی کی پہچان کبھی بھی آواز، لہجے یا حلیے سے نہیں ہوتی، بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ جی بالکل، عمل سے ہوتی ہے۔ جو شخص بار بار اپنی ایمانداری کا یقین دلائے یا بن مانگے قسمیں کھا کر کہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا، دراصل اسی شخص پر سب سے زیادہ شک کیا جانا چاہیے۔ کیا بات ہے! واقعی ہر نرم لہجہ سچا نہیں ہوتا۔
فراڈیے اس معاشرتی کمزوری کو بخوبی سمجھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر انتہائی مہذب اور بااعتماد انداز میں بات کرتے ہیں تاکہ سننے والا ان کی قابلیت پر شک نہ کر سکے۔ فون کالز والا طریقہ تو آج کل ہر دوسرے شخص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی فون کرتا ہے اور خود کو بینک کا مینیجر یا کسی موبائل والیٹ کا نمائندہ ظاہر کرتا ہے اور پھر باتوں باتوں میں OTP مانگ لیتا ہے۔ یہ OTP کا چکر آخر ہے کیا اور لوگ اسے دے کیوں دیتے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ OTP یعنی ون ٹائم پاسورڈ دراصل کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ڈیجیٹل چابی ہے۔ چابی؟ جی، ڈیجیٹل چابی۔ جب کوئی فراڈیا کسی کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سسٹم اس اکاؤنٹ کے اصل مالک کے فون پر تصدیق کے لیے کوڈ بھیجتا ہے۔ اب فراڈیا کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ 6 ہندسوں کا کوڈ نہیں ہوتا۔ تب وہ اس شخص کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کوڈ آیا ہے، وہ مجھے بتائیں۔ اور جیسے ہی انسان وہ کوڈ بتاتا ہے وہ دراصل اپنے لاکر کی چابی خود اپنے ہاتھوں سے چور کو پکڑا رہا ہوتا ہے۔ 100% درست۔ دنیا کا کوئی بھی اصل بینک یا مالیاتی ادارہ کبھی بھی کسی صارف سے فون پر OTP یا پن کوڈ نہیں مانگتا۔ ان کے پاس آپ کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے، انہیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو واقعی چور کو چابی دینے والی بات ہے۔ اور ایک اور جال وہ ہے جعلی نوکریوں کا فراڈ۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے دلکش اشتہارات نظر آتے ہیں کہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے روزانہ 5,000 کمائیں، اور جب کوئی بے روزگار شخص ان سے رابطہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نوکری تو مل جائے گی لیکن پہلے رجسٹریشن فیس یا سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر 2,000 روپے جمع کروائیں۔ جی بالکل۔ میں تو اس بات پر ہنستی ہوں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو آپ کے ہی دفتر میں کام کرنے کا ٹکٹ بیچ رہا ہو۔ بھئی اگر کمپنی نے مجھے کام کے بدلے تنخواہ دینی ہے تو وہ الٹا مجھ سے پیسے کیوں مانگ رہی ہے؟ مطلب یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہے۔ ہاں بالکل۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں جوڑ کے دیکھیں نا تو یہ تمام حربے ایک ہی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور وہ ہے معاشی مجبوری اور بغیر محنت کے پیسے کمانے کی خواہش۔ وہ فراڈیے جانتے ہیں کہ نوکری کی تلاش میں پھرنے والا انسان مایوس ہوتا ہے، اور مایوسی میں انسان امید کی کسی بھی کرن کو سچ مان لیتا ہے۔ یہ تو ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اگر کوئی آپ کو نوکری دے رہا ہے تو وہ آپ پر انویسٹ کرے گا، آپ سے پیسے نہیں لے گا۔ دستاویز میں ایک بہت ہی سنہری اور تلخ اصول دہرایا گیا ہے کہ دنیا میں مفت صرف دھوکہ ملتا ہے۔ دنیا میں مفت صرف دھوکہ ملتا ہے، واقعی۔ ہاں، اگر کوئی آفر حقیقت سے اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو، جیسے کہ بغیر کسی ہنر کے لاکھوں کمانے کا دعویٰ، تو وہ 100% جھوٹ ہے۔ اور یہی لالچ والی صورتحال آن لائن شاپنگ کے نام پر بھی نظر آتی ہے۔ فیس بک یا انسٹاگرام پر سکرول کرتے ہوئے اچانک ایک انتہائی خوبصورت اور پروفیشنل سا پیج سامنے آتا ہے۔ جی، وہاں برانڈڈ کپڑے، لیپ ٹاپ یا آئی فون آدھی قیمت پر بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تصویریں اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ لوگ سستی چیز کے چکر میں فوراً ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا تو انہیں واٹس ایپ اور فیس بک سے بلاک کر دیا جاتا ہے، یا پھر 2 دن بعد ایک پارسل موصول ہوتا ہے جس میں سے پرانے کپڑے، ردی یا کوئی خراب چیز نکلتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ لوگ ایک جعلی ڈیجیٹل دکان سجاتے ہیں جس کی حقیقت میں کوئی موجودگی نہیں ہوتی۔ وہ انٹرنیٹ سے خوبصورت تصویریں چوری کر کے لگاتے ہیں اور چند 100 روپے دے کر جعلی کامنٹس اور ریویوز بھی خرید لیتے ہیں تاکہ پیج اصلی لگے۔ مطلب پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ جی، نامعلوم پیجز یا غیر مصدقہ ویب سائٹ سے خریداری کرتے وقت ہمیشہ ہر صورت میں کیش آن ڈیلیوری کو ترجیح دی جائے۔ یعنی جب تک چیز ہاتھ میں نہ آ جائے پیسے نہ دیے جائیں۔ بالکل۔ اور اگر ایڈوانس پیسے دینا مجبوری ہی ہو تو صرف ان معروف ویب سائٹس اور دکانوں پر بھروسہ کیا جائے جن کی مارکیٹ میں ایک ساکھ موجود ہو۔ صحیح۔ یہاں بات واقعی بہت اہم ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فراڈیے صرف انسان کی خامیوں یا مجبوریوں کا ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ انسانیت کی سب سے بڑی خوبیوں یعنی ہمدردی، دردمندی اور مذہبی عقیدے کو بھی ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ جی، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے بے شمار جعلی پیر، عامل اور نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز بیٹھے ہیں جو دین اور وظیفوں کے نام پر لوگوں
لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں اور پھر اس خوف کو دور کرنے کے لیے نذرانے طلب کرتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح کسی لا علاج بیماری، کینسر میں مبتلا بچے یا کسی خوفناک حادثے کی جھوٹی کہانیاں اور پرانی تصویریں لگا کر چندہ مانگا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں موقف سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ اگر ہم ہر مانگنے والے پر، ہر روتے ہوئے چہرے پر شک کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہم بطور معاشرہ بالکل بے حس نہیں ہو جائیں گے؟ مطلب اگر ایک ضرورت مند سچ میں تکلیف میں ہے اور میں تفتیش کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ تو انسانیت کی توہین ہوئی نا؟ میں آپ کی اس الجھن کو سمجھ سکتا ہوں۔ یہ واقعی ایک انتہائی نازک اور جذباتی سوال ہے، لیکن دستاویز جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ بے حسی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری؟ وہ کیسے؟ اسے اس طرح سوچیں، جب کوئی شخص بغیر تصدیق کے کسی جعلی مہم میں پیسے دے دیتا ہے تو وہ دراصل فراڈیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ اس شخص تک پہنچنے سے رہ جاتا ہے جو واقعی ضرورت مند تھا۔ یہ زاویہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مدد ضرور کرنی چاہیے، ہمدردی ہمارے معاشرے کا حسن ہے، لیکن آج کے اس پیچیدہ ڈیجیٹل دور میں اندھا اعتماد دراصل موسومیت نہیں بلکہ ایک کمزوری بن چکا ہے۔ صحیح۔ جو لوگ دین کے نام پر روحانیت کی آڑ میں پیسے مانگتے ہیں یا قسمت بدلنے کے دعوے کرتے ہیں وہ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی آن لائن امداد مانگ رہا ہے تو تھوڑی سی زحمت کر کے کسی فلاحی ادارے سے تصدیق کر لینی چاہیے۔ سچی ہمدردی وہی ہے جو صحیح حقدار تک پہنچے، نہ کہ کسی دھوکے باز کا بینک بیلنس بڑھائے۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے۔ چلیں، یہ تو وہ جال ہو گئے جو دوسرے ہمارے لیے بچھاتے ہیں، لیکن اب ذرا پرائیویسی اور ان معلومات کی بات کرتے ہیں جو ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے انتہائی خوشی کے ساتھ ان دھوکے بازوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کا ہر لمحہ شیئر کرنے کا ایک جنون سا بن چکا ہے۔ لائیو لوکیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت کس ہوٹل میں بیٹھے ہیں، گھر کی اندرونی تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں، نئی گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ تصویریں لگ رہی ہیں۔ جی ہاں۔ اور تو اور بعض لوگ تو اپنی پہلی تنخواہ کی خوشی میں اپنے بینک کی چیک بک یا ATM کارڈ تک کی تصویر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ مطلب اپنی ذاتی معلومات کو اس طرح پبلک کرنا تو میری نظر میں ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کا مین گیٹ پورا چوپٹ کھلا چھوڑ دے۔ بالکل، اور پھر باہر ایک بڑا سا چمکتا ہوا بورڈ لگا دے کہ ہم چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، اندر کوئی نہیں ہے اور ہم نے تجوری کو تالا بھی نہیں لگایا، ہم تو جیسے چوروں کو خود بلا رہے ہیں۔ یہ تشبیہ بالکل نشانے پر لگی ہے آپ کی۔ ڈیجیٹل پرائیویسی کو آج کے دور میں بالکل ایک خزانے یا اپنے گھر کے تالے کی طرح سمجھنا چاہیے۔ انٹرنیٹ کوئی بند کمرہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا بازار ہے جہاں موجود ہر شخص دوست نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ کچھ لوگ صرف اور صرف شکار کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی لائیو لوکیشن یا اپنے معمولات شیئر کرتا ہے تو فراڈیے اس معلومات کو اکٹھا کر کے ایک پروفائل بناتے ہیں اور پھر اسی کی بنیاد پر جھانسا دیتے ہیں۔ اور پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ اسے میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ پرائیویسی پر سب سے بڑا حملہ واٹس ایپ پر آنے والے وہ نامعلوم لنکس ہوتے ہیں جو ظاہراً کسی انعام یا مفت انٹرنیٹ کے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں میلویئر چھپا ہوتا ہے۔ جو موبائل ہیک کر لیتا ہے۔ جی، جو کلک کرتے ہی پورے موبائل فون کا کنٹرول ہیک کر لیتا ہے۔ دستاویز اس حوالے سے ایک بہترین اصول دیتی ہے کہ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے ہمیشہ 3 بنیادی سوالات پر غور کریں۔ وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ پہلا، یہ لنک مجھے کس نے بھیجا ہے؟ دوسرا، یہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ اور تیسرا، کیا واقعی اس لنک کو کھولنا میری زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے؟ اگر کسی سوال کا جواب نامعلوم ہے تو اس لنک کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ زبردست اصول ہے یہ، اور ان تمام خطرات میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل ڈکیتی کا سب سے آسان نشانہ ہمارے بزرگ اور والدین بنتے ہیں۔ جی، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مختلف دور میں گزاری جہاں آمنے سامنے کی بات پر بھروسہ کیا جاتا تھا، وہ اس نئی ٹیکنالوجی سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ انہیں جب کال آتی ہے کہ آپ کا پینشن اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے تو وہ واقعی گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل، اور فراڈیے جان بوجھ کر بزرگوں کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ نسبتاً تنہا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں سمجھتے اور سرکاری ادارے کے نام سے جلدی ڈر جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ اس دور کی نوجوان نسل کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین اور گھر کے بزرگوں کو تعلیم دیں،
انہیں پیار سے بتائیں کہ کوئی بھی بینک واٹس ایپ پر کال نہیں کرتا. ان کے فونز میں سیکیورٹی سیٹنگز اپڈیٹ رکھیں. یہ بہت ضروری ہے. اور انہیں یہ سمجھانا کہ کوئی بھی نامعلوم کال آئے تو فوراً گھر کے کسی فرد کو بتائیں. یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے. ہر دعوے پر سوال اٹھانا، ثبوت مانگنا بہت ضروری ہے. 100% درست. اگر کوئی کہے کہ بس مجھ پر بھروسہ کریں اور جلدی سے پیسے بھیج دیں تو وہیں چوکنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ سچا انسان کبھی زبردستی بھروسہ نہیں مانگتا. دستاویز کی ایک لائن واقعی مجھے بہت پسند آئی کہ سمجھدار انسان وہ نہیں ہوتا جو کبھی دھوکہ نہ کھائے. غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل سمجھدار وہ ہے جو ہر تلخ تجربے سے ایک سبق سیکھے اور دوبارہ اسی جال میں نہ پھنسیں. کیا بات ہے. اور آپ کی اسی بات سے ایک اور انتہائی اہم زاویہ جنم لیتا ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو دستاویز کی حدود سے بھی آگے جاتا ہے اور ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اچھا، وہ کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے. آج تو ہم انفرادیت پہ نرم لہجے اور جذباتی ہتھ کنڈوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. ہم فون پر آنے والی اس اجنبی آواز پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن ذرا تصور کریں، مستقبل قریب میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی پوری طرح عام ہو جائے گی، تب یہ فراڈ کس سطح پر جائے گا؟ اوہ خدایا، یہ تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے. جب رات کے 2 بجے فون کی اسکرین پر کال آئے گی اور اس میں بالکل آپ کے اپنے بیٹے یا بھائی کی ہو بہو آواز اور ویڈیو کال پر اس کی شکل دکھائی دے گی جو روتے ہوئے پیسوں کی مانگ کر رہا ہوگا. اوف. تو کیا ہمارے یہ موجودہ تحقیق کرنے کا نظام یا شک کرنے کی ڈھال اس دھوکے کا مقابلہ کر سکے گی، یا پھر ہمیں بحیثیت انسان سچ اور جھوٹ کی پہچان کے لیے بالکل ہی نئے اصول وضع کرنے پڑیں گے؟ یہ وہ سنگین چیلنج ہے جس کے لیے معاشرے کو ابھی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ تو واقعی ایک ایسا سوال ہے جو راتوں کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے. اور اسی سوچنے پر مجبور کر دینے والے خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گہری اور معلوماتی گفتگو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں. اپنے ڈیجیٹل دروازوں پر کڑی نظر رکھیں، محفوظ رہیں اور ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوال ضرور پوچھیں. خدا حافظ.